بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے رات کو آنے والے کی۔ الطارق، طارق کا ایک مطلب تو یہ بھی ہوتا ہے نا، یہ جو لوہا کوٹنے والا ہوتا ہے وہ بھی طارق ہے نا، اور دوسرا یہ کہ طارق طریقہ اسی سے بنا ہے، طریقہ رستے کو کہتے ہیں۔ ایک آدمی چلا، دوسرا آیا، پاؤں پہ پاؤں پڑھتے رہے، پڑھتے پڑھتے کوٹ کوٹ کے وہ زمین گویا ہو گئی تھوڑی دوسری زمین سے مختلف، سخت ہو گئی، یہ رستہ بن گیا، یہ طریقہ ہو گیا۔ یہ طرق بھی اسی سے اس کا جمع ہو گئی، مختلف راستے بن گئے۔ تو وہ جس کا راستہ مقرر ہے، یعنی وہ ستارہ جو اپنے راستے پر رواں دواں ہے، طارق۔ وما ادراک ما الطارق، اور تمہیں کیا معلوم یہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، یہ ایک چمکتا ہوا تارہ ہے۔ یعنی یہ ایک نظام ہے جو چل رہا ہے اور صدیوں سے تارہ چل رہا ہے۔ اسی طرح یہ دین کی بھی ایک روشنی ہے، صدیوں سے چل رہی ہے، یہ بجھتی تو اسے کوئی بجھا تو نہیں سکتا، ایک نہیں پکڑے گا تو دوسرا پکڑ لے گا۔ اسی طرح ہر شخص کے اوپر بھی ایک اللہ نے نگران مقرر کر رکھا ہے، یعنی جیسے یہ نظام تمہارے سامنے ہے ایسے یہ ایک باطنی نظام ہے، ہر شخص کے اوپر ایک نگران ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے اوپر ایک نگہبان ہے، ایک حافظ ہے، حافظ ہے، حفاظت کرنے والا۔ یہ حافظ قرآن کا حافظ نہیں ہے، آج کل ہمیں وافر میسر ہیں، لیکن یہ کہ یہ نظام کا حافظ، اور یہ کہ اس جو اللہ تعالیٰ نے نگران مقرر کیا وہ اس جان کا حافظ، اس کی ذکر ہو رہے ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو انسان دیکھے کس شے سے پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ کے بیچ سے اور چھاتی کے بیچ سے نکلتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، وہ خدا جس نے اس طریقے سے انسان کو پیدا کیا وہ اس کو لوٹانے پر، پھیر کر لانے پر، دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، جب وہ چاہے گا پیدا کر دے گا دوبارہ۔ یوم تبلی السرائر، کہ جس دن وہ خفیہ باتیں کھولی جائیں گی، سر ہوتا ہے نا، راز کھولے جائیں گے، یعنی اصل میں نیتیں کھولی جائیں گی۔ ایک عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے، نیکی کا عمل ہے، خیر کا عمل ہے، لوگوں کو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، درس و تدریس کا عمل ہے، یا کوئی خیر جو ہے نا وہ صدقہ خیرات کیا جا رہا ہے، پیچھے نیت شہرت کی ہے، وہ تو کسی کو نہیں نظر آئے گی، تو وہ راز ہے۔ اس راز کو قیامت کے دن کھولا جائے گا کہ کس آدمی کے کس عمل کے پیچھے نیت کیا تھی۔ تو جب وہ راز کھولے جائیں گے، فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، تو اس آدمی کے پاس نہ کوئی طاقت ہوگی نہ ہی اس کا کوئی مدد کرنے والا ہوگا، یعنی بس اب اللہ کے سامنے جواب دہی ہے، اور وہی اسی نے اس سے حساب لینا ہے، اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، اور قسم ہے آسمان کی جو چکر مارنے والا ہے، یعنی یہ تاریخ بھی چکر مارتی ہے، آسمان بھی چکر مارتا ہے، وہ گردش کر رہا ہے، یعنی آسمان بھی حرکت میں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساکن ہے، نہیں، یہ بھی حرکت میں ہے۔ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور قسم ہے زمین کی جو پھٹنے والی ہے، یعنی جس کے جو پھٹتی ہے تو اس کے اندر سے کوئی سوئی نکلتی ہے، کوئی فصل اگتی ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فصل، جیسے یہ حق ہے اسی طرح یہ قرآن مجید بھی دو ٹوک کلام ہے، فیصلہ کن کلام ہے، یہ فیصلہ کن بن کے نازل ہوا ہے۔ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، اور یہ ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے کہ سن لیا تو بھی ٹھیک، اور سن کے اس کی جو ہے نا واہ واہ کر دی تو بھی ٹھیک، اور چپ رہے تو بھی ٹھیک، نہیں، یہ فیصلہ کن کتاب ہے۔ فیصلہ کن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اب بچت اسی کی ہوگی جو اسے مانے گا، جو اس سے پہلو تہی کرے گا وہ رگڑا جائے گا، یہ فیصلہ کن ہے، اور یہ کھیل تماشا نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، ٹھیک ہے وہ سازشیں کر رہے ہیں، تدبیریں کر رہے ہیں، بیانیے بنا رہے ہیں، اس قرآن کو ناکام کرنے کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ وَعَقِیدُ قیدا، میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں، ان کے منصوبے اپنی جگہ، میرے منصوبہ اپنی جگہ۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے ساری بات رکھی تھی، اس لیے رکھی تھی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان انگریزوں کی ضرورت تھی، وہ ہندوستان کو قابو کرنے کے لیے بنانا چاہتے تھے، وہ ایک نظریاتی ریاست کی ضرورت تھی، جو کمیونزم کا رستہ روکنے کے لیے ایک مضبوط نظریاتی ریاست کی ضرورت تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، نوابوں کی ضرورت تھی کہ وہ اپنی جاگیریں محفوظ کرنے کے لیے علیحدہ ملک بنانا چاہتے، انہیں پتہ تھا کانگریس نے ختم کر دینی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جی یہ ہندو خود نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان ہمارے ساتھ رہیں، پھڈا ڈال کے رکھیں گے اور یہ کنارے ہو جائیں، ہماری جان چھوٹی رہے گی۔ وہ جیسے شرارتی بچے کو گھر میں علیحدہ کر دیتے ہیں شادی کرا کے کہ او تیرا مکان ہے اتھے رہے، باقیوں کو تنگ نہ کر، تو یہ بھی بات لوگ کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ساری باتیں ٹھیک ہوں، تو یہ تو ان کے منصوبے تھے نا،
اللہ کا بھی کوئی منصوبہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ اپنا منصوبہ کیسے چلاتے ہیں؟ لوگوں کے منصوبے کے بیچ میں اپنا منصوبہ چلا رہے ہوتے ہیں. بھائی جا کے کنویں میں پھینک رہے ہوتے ہیں, قافلے والے اٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں, سب اپنے منصوبے کے تحت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن گریٹر پلان کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے. سب اللہ کی تدبیر میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو وعقید و قیدہ, ہم بھی ایک منصوبہ بنائے ہوئے ہیں. فَمَّهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا, ان کافروں کو ڈھیل دیجئے, بس تھوڑی سی ڈھیل دیجئے, ابھی جو ہے نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر.